السلام علیکم دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میری ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، اس میں اسپاؤس ریفیوزل ڈسکس کیا گیا۔ میں شیئر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دو ایسی باتیں تھیں جو پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں۔ ایک تھا ریفیوزل کہ آپ کا جو آپ جاب کر رہے تھے اس کا بھائی تھا، اس کا ریلیٹیو تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جاب جینون نہیں ہے، آپ ہمیں اپنی کوالیفیکیشن یا ڈگری یا جس وجہ سے آپ کو جاب ملی تھی وہ دکھائیں، آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں اس طرح کا پروف دیں۔ اس طرح کی چیزیں انہوں نے مانگی ہیں۔ اور دوسری جو بات تھی انہوں نے وہ یہ کہی ہے کہ آپ کا ویزا 3 دفعہ ریفیوز ہوا ہے UK کا، اور آپ نے اپلیکیشن میں مینشن کیا ہے کہ آپ کا ویزا کبھی بھی ریفیوز نہیں ہوا یا آپ نے انفارمیشن نہیں دی۔ تو اس لیے اب اس کو کیا کیا جائے، اپیل میں جایا جائے یا اس کی دوبارہ اپلیکیشن کی جائے؟ تو اسپاؤس ویزا اس کے اسپانسر کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ برٹش نیشنل ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی جاب کا مسئلہ ہے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے انفارمیشن ہائڈ کی ہے، اپلیکینٹ کی جو انفارمیشن ہائڈ کی ہے، یہ ویری سیریس اوفینس ہے کہ آپ ڈسیپشن کر رہے ہیں، آپ انفارمیشن ہائڈ کر رہے ہیں۔ ہوم آفس کو لگتا ہے کہ آپ اپنی جو آنیسٹ انفارمیشن ہے وہ نہیں دے رہے، کریکٹ انفارمیشن نہیں دے رہے، تو اس وجہ سے آپ کی انفارمیشن جو ہے، آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، آپ کو ویزا گرانٹ نہیں کرتے۔ تو یہ تو بہت سیریس سے، اس کا 3 دفعہ ویزا ریفیوز ہوا UK کا اور اس نے مینشن نہیں کیا۔ تو وہ جب پوچھا گیا کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میرا 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے میں مینشن نہیں کیا۔ تو اپلیکیشن کے اندر پوچھا جاتا ہے آپ کا کبھی بھی کوئی ویزا ریفیوز ہوا یا نہیں، تو آپ نے جب کبھی بھی کوئی ویزا پوچھتے ہیں تو آپ نے وہ مینشن کرنا ہے۔ آپ جب مینشن کر دیتے ہیں تو وہ کوئی بات بری نہیں ہے، لیکن نہیں کرتے ہیں تو وہ بہت بری بات ہے۔ وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ساری کی ساری نیگیٹیو میں چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ آنیسٹ انفارمیشن، ٹرو انفارمیشن نہیں دے رہے۔ تو اس لیے کوئی بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، انگلستان کا ہو، امریکہ کا ہو، جس کا بھی کوئی بھی ویزا آپ کا ریفیوز ہوا ہے تو آپ نے مینشن ضرور کرنا ہے۔ آپ جب مینشن کر دیں گے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کو آپ کی اپلیکیشن پہ کوئی فرق نیگیٹیو نہیں پڑے گا۔ اگر نہیں کرتے تو پھر نیگیٹیو فرق پڑے گا۔ جو دوسرا تھا اس کا مسئلہ کہ اس نے اپنے بھائی کی کمپنی میں جاب شو کی ہوئی تھی، تو اب انہیں جینونس کا مسئلہ ہے کہ ہوم آفس سمجھتا ہے کہ آپ کی جاب جینون نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پروو کریں کہ آپ واقعی یہ جاب کر رہے تھے، آپ ایلیجیبل تھے، آپ نے یہ جاب کیسے حاصل کی، آپ نے واقعی آپ کے پاس ایکسپیرینس، کوالیفیکیشن اس جاب کی ہے، تو یہ ساری آپ نے چیزیں پروو کرنی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کیا بھائی کی کمپنی میں یا باپ کی کمپنی میں یا کسی ریلیٹیو کی کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہوم آفس کی نظر میں بالکل جائز ہے، کیونکہ HMR کی بھی نظر میں جائز ہے، کیونکہ آپ اگر جینون جاب کر رہے ہیں، آپ وہاں سے پے بھی لے رہے ہیں، آپ وہاں ایکسپیرینس، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق آپ کو جاب ملی ہوئی ہے، تو بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ جاب کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قانون میں، کسی بھی لاء میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ بھائی کی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے۔ میرا ابھی کیس ایک ویزا لگا اسپاؤس ویزا، اس کی جو کمپنی تھی وہ باپ کی کمپنی تھی، اور اس میں وہ MOT ٹیسٹر تھا۔ MOT ٹیسٹر، اس کے پاس کوالیفیکیشن بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور وہ کر بھی رہا ہے، تو اس کا ویزا آرام سے لگ گیا ہے۔ اس کے پاس وے سلپ ہر چیز تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے پے سلپ بنوائی تھی، جس بندے کا ریفیوز ہوا ہے، کہ اس نے پے سلپ بنوائی تھی، وہ واقعہ کام کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا۔ اگر آپ بنا رہے ہیں پے سلپس، یعنی ہوم آفس کو بنا رہے ہیں، ہوم آفس کو نہ بنائیں، ہوم آفس جب بناتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹرو دیا کریں۔ آپ واقعی جاب کر رہے ہیں، جاب وہ شو کریں۔ اگر جاب نہیں کر رہے تو اس سے آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جائے گا، کیونکہ آپ ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کر رہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو اپیل میں جانا چاہیے یا نہیں؟ تو بالکل آپ کو اپیل میں جانا چاہیے اگر آپ کی ہر چیز جینون ہے، آپ وہاں کام بھی کر رہے ہیں، آپ کی پے سلپ بھی ٹائم میں بن رہی ہیں، آپ کی جاب پے سلپ بھی آ رہی ہے، اور واقعی آپ جینونلی آپ امپلائڈ ہیں، اور وہاں پہ آپ نے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنی جاب کو، تو پھر آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ سارے پروف دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ماموں بنایا ہوم آفس کو تو پھر کورٹ میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پے سلپ سے بنوائی ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس جاب کے مطابق، تو پھر مشکل ہے، پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور آپ کا وہ ویزا یا اپیل جو ہے وہ
ریفیوز ہو جائے گی، آپ کو نہیں ملے گا ویزا۔ تو اگر آپ کی جاب جینون ہے، آپ باپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا بھائی کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا کسی ریلیٹیو کمپنی میں، اگر آپ اس جاب کے مطابق آپ کو ایک پراپر انٹرویو کر کے یا آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق یا پھر آپ کو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق رکھا گیا ہے اور واقعی اس جاب کے آپ اہل بھی تھے، تو پھر بالکل آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ہوم آفس کو پروو کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ میری جاب ہے، یہ میرا ٹائٹل ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، تو بالکل ہوم آفس کو آپ کنونس کر سکتے ہیں اور آپ کو ویزا گرانٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ماموں بنائیں گے تو پھر آپ کا ویزا نہیں لگنے والا، آپ پہ ڈسیپشن کا کیس بھی لگ سکتا ہے۔ یہ ڈسیپشن بہت بڑا جرم ہے یو کے لاء کے اندر کہ آپ ڈسیپشن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج آپ نے ڈسیپشن کر لی، آپ نے غلط بیانی کر کے آپ نے ویزا لے بھی لیا، آپ کا ویزا لگ گیا، آپ کو ہو سکتا ہے یو کے میں آ بھی گئے ہیں، آپ کو پاسپورٹ بھی مل گیا اور اپلیکیشن میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ہوم آفس کے ساتھ ڈسیپشن کی ہے، آپ نے غلط بیانی کی ہے، تو آپ کو ملا ہوا یو کے پاسپورٹ بھی وہ لے سکتے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، کیونکہ آپ کی بیس ہی جو ڈسیپشن پہ تھی۔ تو اس لیے ڈسیپشن ایک کینسر ہے، ایک زہر ہے، اس میں آپ بالکل اس سے اجتناب کریں۔ آپ اپنے خود غلطی کریں یا آپ کا ایجنٹ کرے، آپ کا سولیسٹر کرے، تو انہیں بتائیں کہ یہ میری انفارمیشن ہے، یہ میرا ویزا ریفیوز ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ ساری انفارمیشن اس کو دیں اور وہ آگے اس کو مینشن کرے گا۔ کوئی چیزیں ہائیڈ نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ ہائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے وہ خلاف جاتی ہیں، اگر بتا دیتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں جاتی ہیں۔ ہوپفلی آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا اور آئندہ احتیاط کریں گے۔ اپنے چینل والوں کو خیال رکھیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔